فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بنت ذوالفقار کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اب تک آپ اس کی 15 ریکارڈنگ سن چکے ہیں اور یہ اس سلسلے کی 16ویں ریکارڈنگ ہے، اور آج سے انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم اس جلد کے 232 پیجز کو مکمل کر چکے ہیں۔ سورہ یاسین پیج نمبر 233 سے اس کی تفسیر سٹارٹ ہو رہی ہے، تو آئیے اس کی تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلے کچھ ابتدائیہ میں لکھا ہے وہ بتاتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائیہ میں لکھتے ہیں کہ سورہ کی پہلی آیت کے الفاظ پر اس سورہ کا نام یاسین رکھا گیا ہے۔ سورہ کے مضامین میں سے واضح ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اولین مخاطبین اہل مکہ ہیں اور انداز بیان استدلالی ہے۔ ممکن ہے سورہ کا تعلق مکی زندگی کے اواخر سے ہو۔ فضیلت میں لکھتے ہیں سورہ یاسین کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ ایک اور حدیث مینشن کی گئی ہے رسول اللہ کی۔ سورہ یاسین کو توریت میں المعمہ کہتے ہیں۔ پوچھا گیا المعمہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے پاس سورہ یاسین ہے اس کے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی ہوگی۔ اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، یہ قرآن کا گلدستہ ہے۔ اس سورہ کے مضامین پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ روایت کے مطابق رسول کریم کے اسماء مبارکہ میں ایک اسم یاسین ہے۔ سورہ کی ابتدا آپ کی رسالت کے توثیقی قسمیہ جملے سے ہوتی ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آگے لکھتے ہیں اس قوم کا ذکر ہے جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے، ایسی قوم کی طرف جن میں آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ نمبر 3 نقطہ ہے، تیسرا نقطہ تاریخ انبیاء کا ایک ورق۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اس کے بعد انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بتایا گیا، یا حسرتاً علی العباد۔ چوتھا نقطہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رازق و مدبر ہونے پر چند نشانیوں کی نشاندہی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا۔ پانچواں نقطہ تدبیر کائنات کے ایک اہم نقطے زوجیت کے آفاقی نظام کا ذکر ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها۔ چھٹا نقطہ تدبیر کائنات سے متعلق شب و روز کی آمد و رفت، سورج اور چاند کی گردش میں پوشیدہ نکات۔ والشمس تجری لمستقر لها۔ ساتواں نقطہ اللہ کے مدبر کائنات ہونے کی ایک اور نشانی کا ذکر، سمندر اور کشتی رانی کے نظام کا ذکر۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ آٹھواں نقطہ لکھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کفار کا احمقانہ موقف۔ اندعم من لو یشاء اللہ اطعمہ۔ مزید نکات بیان کرتی چلوں، قیامت کے دفعتاً قائم ہونے کا ذکر ہے۔ ما ينظرون الا الصیحہ۔ اہل جنت کا احوال ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اہل جہنم کا احوال ہے وامتازوا واليوم ایھا المجرمون۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کائنات کے شواہد بیان ہوئے ہیں۔
اعادہ حیات پر ایک دلیل بھی موجود ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ہر شے ارادہ الہی کی گرفت میں، بیدہ ملکوت کل شیء، یہاں تک بیان کیا ہے مفسر قرآن نے کہ اس آیت اس سورے میں کون کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اب اس سے آگے جو ہے سورے کی باقاعدہ ابتدا ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ یاسین تفسیر، اس آیت کی تفسیر اس طرح سے لکھتے ہیں مفسر قرآن، یاسین حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا موقف، کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس لیے لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا موقف سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان ہوا ہے کہ یہ ایک رمز ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ بھی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم سے، وہ بھی مقطعات ہیں۔ مزید لکھتے ہیں خالق اور اپنے حبیب کے درمیان ان حروف سے رسول اللہ کے علاوہ کسی اور سے خطاب مقصود نہیں ہے، البتہ روایات میں آیا ہے کہ رسول یاسین رسول اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ چنانچہ السید الحمیری اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، اے نفس آل یاسین کے علاوہ کسی کی خالص محبت کرنے کی سعی نہ کر۔ روایت کے مطابق اس پر دلیل یہ بھی ہے کہ یاسین کے بعد رسول اللہ سے خطاب ہوا، جیسے کہا ہو یا محمد انک لمن المرسلین۔ چنانچہ حضرت علی اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یاسین اسم مبارک نبی علیہ السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مجمع البیان سے روایت بیان کی گئی۔ والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کرتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کو جس طرح سے ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ رسول اللہ کی رسالت کے برحق ہونے پر قرآن کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ قرآن آپ کی رسالت کا ایک معجزہ ہے۔ یہ معجزہ عصائے موسیٰ کی طرح ایک جامد شے نہیں ہے، بلکہ یہ معجزہ حکیم بھی ہے۔ حکیم کے ہم نے روایات کے مطابق معنی کیے ہیں، حقائق بھی، صائب رائے، اس کے مقابلے میں خطا ہے۔ مزید لکھتے ہیں انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ یاسین اس حکیمانہ معجزے یعنی قرآن کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں۔ یہ قرآن آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، ناقابل تردید حقائق پر مشتمل ایک دستور حیات پیش کرنے والا یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ اعلیٰ صراط مستقیم، آپ راہ راست پر ہیں جس میں ذرہ برابر انحراف نہیں ہے کہ اس انسان کو جس قسم کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت تھی آپ وہی پیش کر رہے ہیں۔ اس بھٹکے ہوئے انسان کو جو دستور زندگی آپ دے رہے ہیں وہ اس دنیاوی اور اخروی مفادات کے لیے بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ پانی، خاک، دھوپ، ہوا، انسان، درخت، سبزہ اور حیوانات وغیرہ آپس میں نہ صرف یہ کہ متصادم نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون مربوط اور کرۂ ارض میں حیات کی بنیاد ہے۔ اسی طرح رسول اسلام نے جو دستور حیات پیش کیا ہے، اس دستور کے اوامر و نواہی، محرمات، مستحبات اور مکروہات و مباحات اور انسانی فطری تقاضوں میں نہ صرف تصادم نہیں ہے بلکہ ایک جامع نظام حیات کی تشکیل میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن ایسی ذات کا نازل کرتا ہے جو دو صفات کی مالک ہے۔ وہ عزیز ہے، ہر قوت پر غالب آنے والا ہے، اس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جس سے کوئی اسے مغلوب کر سکے، اس کی سزا سے بچ سکے، اس کے نافذ کردہ فیصلوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ رحیم ہے، ذات کی مہربانی کا مظہر یہ قرآن ہے کہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے ایک مہربان رسول مبعوث فرمایا اور سعادت دارین
کی ضامن کتاب عنایت فرمائی۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم رسول اللہ کی رسالت کا بولتا ثبوت ہے۔ یہ رسول انسانی فطرت و سعادت کی طرف سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر اس آیت کی کچھ اس طرح سے ہے، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی۔ رسول اللہ کے معاصر لوگوں کے قریبی آباء و اجداد کی تنبیہ نہیں ہوئی۔ یہ تنبیہ نہ ہونے کی وجہ نذیر کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ تحریفات اور خیانتوں کی وجہ سے انبیاء کی تنبیہ ان تک نہیں پہنچی۔ یہ اس فترہ اور وقفہ کے دوران کی بات ہے جس میں 500 سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں فرمایا اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو، اور یہاں فرمایا ما انذر آباؤہم، ان کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی، ان دونوں آیات میں تصادم نہیں ہے؟ جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ما ارسلنا الیہم نذیرا، ہم نے ان کی طرف تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا کہ اعتراض درست ہو جائے، بلکہ فرمایا ما انزلا، ان کی تنبیہ نہیں کی گئی۔ تنبیہ نہ ہونا نذیر اور نبی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی تعلیمات میں تحریف اور خود لوگوں کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے تنبیہ نہیں ہوئی، ورنہ ان کی طرف حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب مبعوث ہوئے۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول، اللہ کا فیصلہ حتمی ہو گیا۔ قرآن مجید اس تعبیر حق القول کو اپنے حتمی اور اٹل فیصلے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ ریفرنسز دیے گئے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 96۔ پروردگار عالم فرماتا ہے لیکن میری طرف سے فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قرار پا چکا ہے وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان ہدایت فراہم اور حجت پوری ہونے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے، اور علم خدا کے مطابق یہ آئندہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں، تو ان پر اللہ کا فیصلہ عذاب اٹل ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کا ایمان نہ لانا علم خدا میں اٹل ہے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے کہ ان کے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے ہیں۔ تشریح لکھی ہے ایک کلمے کی جو کہ ہے مقمحون۔ مقمحون کی تشریح اس طرح سے ہے کہ فرا اور زجاج کے مطابق المقمح سر اٹھانے اور آنکھ بند کرنے کو کہتے ہیں۔ لسان عرب میں مادہ قمح میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا آپ اور آپ کے شیعہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ پر راضی اور اللہ ان سے راضی کی حالت میں پیش ہوں گے، اور آپ کے دشمن آپ کے سامنے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے پیش ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ گردن کی طرف جمع کر کے دکھایا کہ اقما اس طرح ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کی ہٹ درمی اور نخوت و تکبر کو ہم ان کی گردن کا طوق بنائیں گے، جس سے ان کے سر گردن کے اوپر کی طرف الٹے ہوئے ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ سامنے کا راستہ نہیں دیکھ پائیں گے بلکہ اپنے جسم تک کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، ان کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون،
اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کی ہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہٰذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، جب لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے ایمان نہیں لاتے تو اللہ ان سے ہاتھ اٹھا لیتا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہدایت کا سرچشمہ ان سے ہاتھ اٹھا لے تو کون ہے جو انہیں ہدایت دے؟ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ سورہ روم آیت نمبر 29 اور سورہ رعد آیت نمبر 33 میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ بس اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جنہیں اللہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ گمراہی کی تاریکی میں اس طرح مبتلا ہے جس طرح کوئی شخص ایک حصار میں بند ہو، نہ آگے کا راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ منزل کی طرف پیچھے آنے کا راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ گزشتہ اقوام کے سبق آموز واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنے والے خطرات سے بچنے کا کوئی چارہ سوچتے ہیں۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کا پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، فہم غافلون۔ اللہ کا فیصلہ اجل ہونے کی نوبت آنے کے بعد ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لقد حق القول، جس سے اللہ ہاتھ اٹھا لے اس کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ ہر حالت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس مضمون کی آیت کی تشریح سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کے ذیل میں ہو گئی۔ اشاعرہ نے اس قسم کے آیات سے استدلال کیا ہے کہ تکلیف بالمحال جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا ایمان لانا ممکن نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ایک ناممکن چیز کا حکم دینا جائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ وہ ایمان پر قادر ہوتے ہوئے ایمان نہیں لائیں گے۔ علم خدا کی وجہ سے وہ ایمان نہ لانے پر مجبور نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں علم تابع ہے معلوم کا، معلوم مقدور ہے، اور تابع اپنے مدعو کی علت نہیں ہوتا۔ اگر اشاعرہ کا یہ استدلال صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے قدرت سلب ہو جاتی ہے، چونکہ کائنات میں جو کچھ رونما ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور علم کی وجہ سے معلوم غیر مقدور ہو جاتا ہے، تو تمام کائنات میں جو کچھ رونما ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے لیے غیر مقدور ہو جائے گا۔ فتدبر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ آپ تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع کرے اور بن دیکھے رحمان کا خوف رکھے، ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیں۔ اس آیت کی تفسیر انما تنذر من اتبع الذکر، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے تنبیہ سود مند ہے۔ دو خصلتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے تنبیہ مؤثر ہو جایا کرتی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ من اتبع الذکر، جس میں قرآن کی پیروی کرنے کی صلاحیت موجود ہو یا تذکر اور نصیحت پر کان دھرنے کی قابلیت ہو، تو ایسے باضمیع لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ آپ کی تنبیہ و نصائح سے اثر لیں گے۔ وہ خشی الرحمن، بن دیکھے رحمان کا خوف ہو تو وہ لوگ آپ کی تنبیہ سے اثر لیں گے، ان کا ضمیر بیدار ہو اور وہ اس ذات کا خوف کریں جو رحمان ہے۔ رحمت والی ذات سے خوف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ظلم سے نہیں بلکہ اس کے عدل سے خوف ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی فطرت ابھی بیدار ہے اور وجدان پر پردہ نہیں ہے۔ اس بیداری ضمیر و فطرت کی وجہ سے وحی کی آواز ان کے وجدان سے ٹکراتی ہے تو دل میں خوف آتا ہے، چونکہ فطرت اس آواز کو پہچان لیتی ہے۔ فبشروا بمغفرت واجر کریم، ایسے باوجدان بیدار فطرت لوگوں کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت ہے۔ کریم سے مراد وہ شے ہے جو قابل ستائش ہو۔ الکریم اسم جامع لکل ما یحمد، جسے
جسم میں کسی نامطلوب چیز کا شائبہ نہ ہو وہ اجر کریم ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے وہ حق کی آواز نہیں سن سکتے۔ اتباع اور خوف ارادہ اور شعور کی علامت ہے جو زندہ ضمیروں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، سب کو ہم لکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، مشرکین کا عقیدہ تھا کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں مرنا ہے، جینا ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آیت کا ریفرنس لکھا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 37۔ مزید لکھتے ہیں مشرکین اور اہل توحید کے درمیان بنیادی اختلاف حیات بعد الموت پر ہے، اسی لیے اسی سورہ میں معاد پر مختلف دلائل دیے ہیں۔ وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں ان سب اعمال کو، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ نکتب ہم لکھتے ہیں کا مطلب اعمال کا ثبت ہونا ہے کہ عمل یعنی انرجی ایک مرتبہ وجود میں آنے کے بعد مٹتا نہیں ہے۔ ما قدموا وہ اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کا ریفرنس ہے اور لکھا ہے اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وآثارہم، اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دفتر قدرت میں ثبت کرتا ہے۔ وہ اعمال بعینہ ہی محفوظ کیے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ صدقات جاریہ ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے جو کسی اچھی روایت کو رواج دے تو اس کے لیے اسے رواج دینے کا ثواب ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اس سب کا ثواب ملے گا۔ اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کے بغیر اور کسی بری روایت کو رواج دے گا تو اسے رواج دینے کا وبال بھی اس کے سر پر ہوگا، اور جو اس کے بعد اس بری روایت پر عمل کرے گا ان سب کا وبال بھی اس پر ہوگا، بغیر اس کے کہ اس کے وبال میں کسی قسم کی کمی کی جائے۔ دوسری حدیث میں آیا کہ ابن آدم جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، سوائے 3 چیزوں کے: علم چھوڑ جائے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یا ایسا صدقہ چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد جاری رہے۔ مزید لکھا ہے آگے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کیا۔ بعض کے نزدیک اس آیت کا موضوع حیات بعد الموت اور انسان کا عمل ہے۔ اس اعتبار سے سیاق آیت یہ ملتا ہے کہ امام مبین نام اعمال کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نام اعمال میں درج ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری آیت میں پروردگار نے فرمایا ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے۔ نام اعمال کو امام اس لیے کہا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی پیروی کرنی پڑے گی، خواہ جنت جانے کا فیصلہ ہے یا جہنم جانے کا۔ دوسری بات مفسرین کے نزدیک امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کو کتاب مبین بھی کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ مزید لکھتے ہیں اور زمین اور آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ اور مزید آیات بھی لکھی ہیں، میں پڑھتی جا رہی ہوں۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے، سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔
اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اس موقف کے مطابق جس چیز میں سب چیزوں کو جمع کیا گیا ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کو امام اس لیے کہا ہے کہ مقدرات عالم اس کے تابع ہیں۔ شیخ طوسی نے البیان میں، طبرسی نے مجموع البیان، کاشانی نے زود التفاسیر، علامہ طباطبائی نے المیزان میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ فضائل میں لکھتے ہیں بعض مصادر میں متعدد روایات موجود ہے کہ امام مبین حضرت علی کی ذات والا صفات ہیں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ان سے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا قسم بخدا میں امام مبین ہوں، حق کو باطل سے جدا کر کے بیان کرنے والا میں ہوں، جسے میں نے رسول اللہ سے وراثت میں لیا ہے۔ دوسری روایت معانی الاخبار میں ہے، ابو جارود نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، آپ نے اپنے پدر بزرگوار سے اور انہوں نے جد بزرگوار سے، انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ نے علی کے بارے میں فرمایا یہ وہ امام ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علم جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ طباطبائی ان دونوں روایات کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں یہ دونوں احادیث اگر صحیح ہوں تو یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ ان کا مضمون بطن قرآن اور اشارات قرآن سے ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ ایک عبد خدا نے اگر وحدانیت کا اقرار کیا ہو اور وہ اللہ کی بندگی میں اخلاص کی منزل پر فائز ہوا ہو، اسے اللہ کتاب مبین کا علم عنایت کرے، جبکہ وہ نبی کے بعد سید الموحدین ہو۔ بعض دیگر شیعہ مفسرین اسے تفسیر نہیں تطبیق کہتے ہیں۔ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں بعض شیعہ غالیوں کی یہ بات مجھے بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں امام مبین سے مراد علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور ہر شے کا علم ان میں جمع کر دینا شاعر کے اس قول کے مطابق لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ بات کوئی انوکھی نہیں ہے کہ عالم کو ایک ہی ذات میں جمع کر دے۔ ان میں سے بعض تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لوح محفوظ کی طرح معلومات کا خزانہ بنایا ہے۔ اس بات میں کتاب جلیل کے بارے میں جو جہالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ سے عفو اور عافیت کا طالب ہوں، اور ممکن ہے کہ ان کی مراد وہی ہو جو اہل تصوف مراد لیتے ہیں کہ وہ اپنی اصطلاح میں انسان کامل کو کتاب مبین کہتے ہیں۔ اس سے جہالت کا معاملہ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ امام علی کے کمال کا تو صرف ناقص العقل اور بے دین ہی انکار کر سکتا ہے۔ آلوسی صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ ناقص العقل بے دین لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ شیعہ اس مسئلے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہو گیا، اور جو لوگ تفسیر اور تطبیق میں فرق جانتے ہیں ان کے لیے جواب ہو گیا۔ کسی شیعہ روایت میں نہیں ہے کہ حضرت علی کو لوح محفوظ کی طرح بنایا گیا ہے۔ لوح محفوظ خزانہ علم الہی کی ایک تعبیر ہے جس کا کسی کے ساتھ مقابلہ قابل تصور نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہر اس علم کا خزانہ ہے جس کی بشر کو احتیاج ہے۔ چنانچہ سب کا علی کی طرف رجوع کرنا اور علی علیہ السلام کا کسی کی طرف رجوع نہ کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ علی وارث علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کوئی صوفی یہ دعویٰ کرے کہ اسے علم علی کے سمندر میں سے ایک قطرہ حاصل ہے اور وہ انسان کامل کہلائے اور امام مبین کا اطلاق اس پر درست بھی ہے تو آپ کی نظر میں جہالت کا معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہماری نظر میں اس سے جہالت کا معاملہ سنگین ہو جاتا ہے کہ قطرے کو امام مبین کہنا جہالت نہ ہو اور سمندر کو امام مبین کہنا جہالت ہو۔ مالکم کیف تحکمون، دیکھیے مشہور صوفی مفسر علامہ اسماعیل حقی برسوی اپنی تفسیر روح البیان میں اس جگہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جان لے انسان کامل کا قلب امام مبین اور لوح الہی ہے جس میں ملکوتی روشنیاں منقش ہوتی ہیں اور جبروتی اسرار ثبت ہوتے ہیں۔
اس عبارت سے پہلے وہ التاویلات النجمیہ ہی کی یہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ امام مبین میں جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے آثار اور انوار کو ہمارے احباب کے دلوں کے لوح محفوظ میں ہم نے جمع کیا ہے۔ اس قسم کی عبارت پڑھنے کے بعد جہالت کا معاملہ اس قدر آپ کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے، اسی قدر ہمارے لیے سنگین ہو جاتا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انسان کے تمام اعمال خود اور اس پر مترتب ہونے والے آثار سب اللہ کی ہاں ثبت ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ اور ان کے لیے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، پھر ہم نے تیسرے سے انہیں تقویت بخشی تو انہوں نے کہا ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ مکے والوں کو بستی والوں کا قصہ مثال کے طور پر سنا دیں۔ انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کی تاریخ میں اہل مکہ کی تکذیبی عناصر کے لیے بہتر مثال موجود ہے۔ اہل مکہ کی ہر دلمی تعصب اور حق کے منکر ہونے کے بارے میں یہ لوگ اسی روش پر چل رہے ہیں جس پر اس بستی کے رہنے والے چل رہے تھے، اور ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس بستی والوں کا ہوا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس روایت کو اپنی تفاسیر میں ایک مسلمہ واقعے کی طرح جگہ دی ہے۔ اس بستی سے مراد شام کا شہر انطاکیہ ہے، اور جن رسولوں کا بھی ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مبلغین تھے، لیکن بعض مفسرین اس روایت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ اس روایت اور سیاق اور تاریخی حقائق میں اختلاف نظر آتا ہے، اور قرآن نے اس بستی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ سیاق آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان رسولوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا، اور ان کا انکاری لہجہ بھی وہی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے خلاف استعمال ہوا کرتا ہے۔ اہل مکہ کو اس بستی کی مثال پیش کرنے کا حکم اس لیے ہوا ہے کہ تکذیب و تعذیب میں اسی بستی والوں کی طرح تھے، اور انجام بد بھی اس بستی جیسا ہوگا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ان کی طرف 2 رسولوں کو بیک وقت بھیجا گیا، جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن اہل قریہ نے ان دونوں کی تکذیب کی۔ فعززنا بثالث، اللہ نے تیسرا رسول اس لیے بھیجا، اس لیے مبعوث فرمایا کہ سابقہ دونوں رسولوں کی تقویت ہو جائے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، اب تینوں رسولوں نے مل کر کہا ہم سب کو اللہ نے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں عبرت آموز اسباق ہوتے ہیں۔ صرف ہدایت ایسی چیز ہے جسے فراہم کرنے والے محتاج کے پاس جاتے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو، اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ بستی والوں کا موقف، آیات کی تفسیر، بستی والوں کا موقف وہی تھا جو اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کے بارے میں کافروں کا ہوتا ہے۔ وہ انسان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اگر یہ مبلغین ہوتے تو یہ اعتراض نہ آتا۔ مکے والے بھی یہی کہتے تھے، محمد چونکہ انسان ہے لہٰذا وہ رسول نہیں بن سکتے، اور وہ کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں؟ سورہ فرقان آیت نمبر 7 اور سورہ قمر آیت نمبر 24 میں جیسے کہا گیا۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر تو فقط واضح طور پر پیغام پہنچانا فرض ہے اور بس۔
ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، ان کی تکذیب کے جواب میں علم خدا کا حوالہ دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے رب کی طرف سے نہ آئے ہوئے ہوتے تو یہ معجزات ہم خود اپنی طرف سے نہیں دکھا سکتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، انبیاء علیہم السلام کے ذمہ پیغام الہی کو غیر مبہم اور واضح انداز میں پہنچانا ہے، قبولوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی اتمام حجت سے آگے طاقت کا استعمال ایمان کی منطق کے ساتھ سازگار ہے، چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل صرف منطق اور دلیل کی بات سمجھتا ہے، طاقت کی زبان نہیں سمجھتا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ دین الہی سے دور رہنے والے حقائق سے بھی دور اور اوہام کی وادی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی کسی رسول نے لوگوں کو اللہ کی طرف اور ان کے مصنوعی معبودوں کو ترک کرنے کی دعوت دی تو وہ اپنے اوہام کی دنیا کے مطابق اس وہم میں مبتلا ہوئے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے معبود ناراض ہو گئے اور آفت ہم پر اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف توہم پرستی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الکافی کی حدیث نمبر 304، سرایت کرنے بدشگونی اور شومی کی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے بدشگونی کا کفارہ توکل ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں آیت کی تفسیر کے سلسلے میں لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ منکر کے پاس جب منطق نہیں ہوتی تو طاقت استعمال کرنے پر اتر آتا ہے۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ بدشگونی اس لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، کوئی کسی کے لیے بدشگون نہیں ہوتا، ہر شخص کی بدشگونی اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اس وقت تمہاری بدشگونی خود تمہارے اپنے اعمال کی روشنی میں تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسولوں کی تکذیب ہی بدشگونی ہے جس کا عنقریب تمہیں علم ہوگا۔ ان ذکرتم، کیا اس میں بدشگونی ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، تمہیں برے انجام سے نجات دلانے کی بات کی جاتی ہے تو الٹا اس سے بدشگونی کہتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تمہاری بدشگونی یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو اور اس تجاوز کی وجہ سے تم پر وہ آفت آنے والی ہے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ بدشگونی کا توہم جاہلانہ سوچ ہے۔ حقائق سے دور ہونے والے توہمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نصیحت کو بدشگونی سمجھتے ہیں۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ تفسیر میں لکھتے ہیں شہر کے دور ترین گوشے کا ذکر اور یہ فرمانا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ یہ شخص ایمان اور اخلاص کے کس درجے پر فائز تھا۔ یہی درجہ مومن آل فرعون کا بھی تھا، وہ بھی شہر کے دور ترین گوشے سے موسیٰ کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 20 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مومن دوڑتے ہوئے اس لیے آیا ہوگا کہ لوگ ان مرسلین کو قتل کرنے والے تھے۔ اس مومن کے بارے میں زیادہ اختلاف ہے کہ اس کا نام کیا تھا، اس کے والد کا نام کیا تھا، اس کا پیشہ کیا تھا۔ روایت مسترب ہونے کی وجہ سے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ فضائل میں لکھتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ امتوں میں سبقت لے جانے والے 3 ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا
علی ابن ابی طالب صاحب آل یاسین اور مؤمن آل فرعون، یہی صدیقین ہیں اور علی ان میں افضل ہیں۔ اس حدیث کو مختلف لفظوں میں ابن عباس اور ابو لیلہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس سے ایک روایت عمر بن جمعہ کی وجہ سے ضعیف ہے، جسے ثعلبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ دیگر طرق سے عقیلی اور طبرانی اور ابن مردویہ نے مجاہد سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی۔ ملاحظہ ہو الکشاف، روح المعانی اور الدر المنصور اور کنز الایمان۔ آگے لکھتے ہیں مزید دوسری حدیث ابو داؤد، ابو نعیم، ابن عساکر اور دلمی نے ابو لیلہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیقین تین ہیں، حبیب النجار مؤمن آل یاسین جس نے کہا تھا اے میری قوم ان مرسلین کی پیروی کرو، حزقیل مؤمن آل فرعون، حزقیل مؤمن آل فرعون جس نے کہا کیا تم اس شخص کو قتل کرو گے اس کہنے پر کہ اللہ میرا رب ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ان سب میں افضل ہیں۔ ان ہستیوں کو فضیلت اس لیے ملی کہ انہوں نے راسخ ایمان کے ساتھ اپنے وقت کے رسول کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور علی ان میں افضل ہیں کہ علی کے اپنے وقت کے خاتم الرسل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کئی بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شب ہجرت اپنی جان نثاری کا ذکر خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی جان دے کر اس ہستی کو بچایا جو روئے زمین پر چڑھنے والوں اور قدیم گھر اور حجر کا طواف کرنے والوں میں سب سے افضل ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ مومن پوری قوم میں تنہا ہونے کے باوجود حق کی آواز بلند کرتا ہے، مجاہد حمایت حق کے لیے سرعت کے ساتھ آگے آتا ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ تفسیر میں لکھتے ہیں اس مجاہد مومن نے اپنے رسول کی حمایت اور ان کی پیروی کرنا لازم ہونے پر دو باتوں سے استدلال کیا ہے۔ ایسے داعیان حق کی پیروی لازم ہے جن کی دعوت میں اپنے کوئی مادی مفادات نہیں ہیں۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں ان میں اگر اپنا کوئی مفاد ہو تو خود غرضی کا امکان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ داعی خود ہدایت پر ہو اور خود ہدایت پر ہونے کی دلیل بھی ساتھ ہو۔ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک کہ اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 35۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اخلاص میں، عمل میں، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور اس چھوٹی سی کاوش کے ذریعے ہمیں اپنے امام زمان سے قریب فرما دے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو قرآن کو محجوریت سے نکالنے والے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما دے اور ہم سب کو ویسا بنا دے جیسے ہمارے امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجھے بن ذوالفقار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔